بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اینالسٹ اور اسکالر زین العابدین اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے ایک اہم اعلان کیا ہے کہ J-10 طیارے پاک فضائیہ میں شامل کرنے کا امکان ہے 23 مارچ کی پریڈ میں۔ اب یہ J-10 طیارے شریک ہوں گے اور ان کو پاکستانی ایئر فورس کا حصہ بنایا جائے گا۔ اب یہ طیارے پاکستان کس سے خرید رہا ہے؟ اسرائیل سے، چین سے یا امریکہ سے؟ اس کو ویڈیو کے آخر میں ڈسکس کریں گے، لیکن پہلے بات کرتے ہیں J-10 طیارے کے بارے میں کہ حقیقت میں یہ ہے کیا اور پاکستان اس کو کیوں خرید رہا ہے اور اس کی طاقت کیا ہے۔ J-10 کی رفتار 2400 کلومیٹر 2x2 ماک ہے۔ یہ طیارہ انڈین ایئر فورس کے رافل طیاروں کے جواب میں پاکستان کی پاک فضائیہ میں شامل کیا جائے گا۔ جو انڈیا نے ایک رافل طیارہ خریدا تھا اور اس نے کہا تھا کہ اس کے مقابلے میں پاکستان کی فضائیہ کے پاس کوئی طیارہ نہیں ہے، تو خطے میں عدم طاقت کے توازن کو بحال رکھنے کے لیے پاکستانی فضائیہ میں J-10 کو شامل کیا جائے گا۔ J-10 جو ہے اس کی رفتار انڈین رافل طیارے سے کافی زیادہ ہے۔ انڈین رافل طیارے کی رفتار 1900 کلومیٹر ہے اور J-10 کی رفتار 2400 کلومیٹر ہے، اور اس میں جو میزائل کی رینج ہے اس میں بھی فرق ہے۔ انڈیا میڈیا جو ہے اس کے اوپر بہت سی خبریں شائع کر رہا ہے اور اپنے آپ کو یہ کہہ کر مطمئن کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جو انڈین رافل طیارہ ہے وہ J-10 سے کافی مضبوط اور تیز ہے، اور انڈین میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں جو انجن ہے J-10 کے اندر وہ پہلے روسی تھا، اب چائنا خود اپنا انجن انسٹال کر رہا ہے، اور اس میں جو رینج بتائی گئی ہے 150 سے 60 کلومیٹر وہ بھی ٹیسٹڈ نہیں ہے۔ لیکن اس چیز کو تو صرف انڈین کہہ رہا ہے، حقیقت میں J-10 کیا ہے وہ دیکھتے ہیں۔ چین کے اندر جو حالیہ ایئر شو ہوا اس کے اندر AFP کی رپورٹ کے مطابق یہ بتایا گیا ہے کہ اسرائیل نے چین کو یہ ٹیکنالوجی دی، لیکن 1988 میں اسرائیل وزیر دفاع یتزاک رابن نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ دعویٰ مسترد کر دیا کہ انڈیا نے چین کو یہ میزائل ٹیکنالوجی دی یا جنگی طیارہ بنانے میں مدد کی۔ حقیقت یہ ہے کہ جو اسرائیل ہے وہ ایک لاوی طیارہ بنانے کی کوشش کر رہا تھا، اور جس میں جو ٹیکنالوجی ہے امریکہ کے F-16 سے لی گئی تھی، یعنی F-16 کو جدید ٹیکنالوجی کی طرز پر بنا کر اس سے اچھا طیارہ بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی، جس کو لاوی کا نام دیا گیا۔ لیکن جو امریکہ ہے اس نے اسرائیل کے اوپر دباؤ ڈالا، اور اسرائیل کی جو کیبنٹ ہے اس کے جو 13 ممبر ہیں انہوں نے اس کے حق میں ووٹ نہیں دیا، اور 12 ممبروں نے اس کے حق میں ووٹ دیا۔ اس طرح جو ہے اسرائیل کی کابینہ نے مسترد کر دیا کہ جو لاوی طیارہ ہے اس کو جدید کیا جائے، اور یہ بات کہہ کر اس کو مسترد کیا گیا ہے کہ ہم اس لیے اس طیارے کو نہیں بنا رہے کہ ساری دنیا اس کو خریدنے کے لیے دوڑے گی، اور ملکوں کے پاس پہلے ہی پیسہ کم ہے تو اتنا مہنگا طیارہ خریدنے کی وجہ سے ملکوں کی معاشی صورتحال خراب ہوگی۔ اب بھارت کی جو نیندیں وہ حرام ہوئی ہیں، اور ان کا میڈیا رافل طیارے کا موازنہ J-10 سے کر رہا ہے اور J-10 کے مسائل کو بار بار ڈسکس کر رہا ہے، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ J-10 کے بارے میں جو ایک ملٹری میگزین نے رپورٹ پیش کی ہے انڈین کانگریس کے اندر، اس نے اس رپورٹ کا بھی ذکر کیا ہے جو امریکن کانگریس کے اندر پیش کی گئی ہے۔ امریکن کانگریس جو ہے اصل میں امریکہ کی سب سے بڑی جماعت ہے، اور جب بھی کوئی دفاعی چیزیں بناتا ہے کوئی بھی ملک، تو کانگریس کے اندر کوئی نہ کوئی رپورٹ اس کی پیش کی جاتی ہے کہ فلاں ملک نے یہ چیز بنا لی ہے، اتنی طاقتور ہے، تو اس کے مقابلے میں امریکہ کیا کر رہا ہے۔ اب وہ رپورٹ جو کانگریس میں پیش کی گئی ہے اس کے مطابق J-10 کی اصل صلاحیتیں جو ہیں وہ ملٹری واچ میگزین نے رپورٹ کی ہیں کہ امریکہ کی جو کانگریس ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ J-10 کی جو طاقت ہے وہ امریکی F-16C اور جاپانی F-2 پر تو فیصلہ کن برتری رکھتا ہے، اور اس کے علاوہ مزید ایکسپرٹ نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ یہ ٹوین انجن F-C جو طیارہ ہے 15C جو طیارہ ہے اس کو بھی چیلنج کرتا ہے۔ اب پاکستان نے تو انڈیا کا کرارا جواب دینا تھا، اور پاکستان یہ J-16 طیارہ خرید رہا ہے اور اس کو 23 مارچ کی جو پریڈ میں شامل کرنے کا پروگرام بھی بنا رہا ہے، کیونکہ پاکستان کے جو F-16 طیارے ہیں وہ پرانے ہو رہے ہیں، اور F-17 جو طیارے ہیں وہ ابھی پروڈکشن کے مرحلے میں یعنی تیار ہو رہے ہیں۔
تو ایسی صورتحال میں جو فضائی برتری تھی انڈیا کی، اس کے جواب دینا پاکستان کو بہت ضروری تھا، جس کے جواب میں یہ طیارہ خریدا جا رہا ہے۔ اصل میں جو لاوی ٹیکنالوجی جس پر اسرائیل طیارے بنا رہا تھا اور جس میں امریکہ ان کی سپورٹ کر رہا تھا، حقیقت میں یہ F-16 کی ہی ٹیکنالوجی ہے جو J-10 کی جدید طیارہ بنایا جا رہا ہے۔ اور پہلے تو یہ امریکہ کے پاس F-16 کی صورت میں تھی، جس کو بعد میں اسرائیل نے لاوی طیارے میں جدید کیا اور اس میں کافی سال کھپائے اور اس کو مزید بہتر کیا۔ اب یہ ٹیکنالوجی کسی طرح چین کے ہاتھ لگ گئی اور چین نے ان تمام جو جیٹ طیارے ہیں ان کی ٹیکنالوجی کو ملا کر ایک بہت ہی طاقتور جنگی طیارہ تیار کیا، جس کو J-10 کا نام دیا جا رہا ہے۔ اب یہ J-10 جو ہے یہ پاکستان خرید رہا ہے۔ ٹیکنالوجی کہیں سے بھی آئی ہو، پاکستان کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہمیں تو عام کھانے سے مطلب ہے، گٹلیوں سے نہیں ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو پاکستان ہے کب تک ان طیاروں کو اپنی ایئر فورس میں شامل کرتا ہے۔ اس کے بعد امریکہ سے ایک بہت ہی بڑی خبر آئی ہے کہ جو ڈاکٹر عافیہ صدیقی امریکی جیل کے اندر 86 سال کی سزا کاٹ رہی ہے، اور جس پر الزام تھا کہ اس نے افغانستان کے اندر جو امریکی فوجی افیسر تھے ان کے قتل میں وہ ملوث تھی، جس کی بنا پر اس کو سزا دی گئی۔ تو اس معاملے پر جو امریکی ریاست ٹیکساس ہے اس کے اندر ایک یہودی عبادت گاہ کے اندر ایک مسلح شخص نے کچھ لوگوں کو یرمغال بنا لیا، اور ان لوگوں کو اس طرح یرمغال بنانے کا مقصد کیا تھا؟ وہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو ہے وہ میری بہن ہے، میں اس کا بھائی ہوں، اور جو ہے نا اس کے بدلے میں اس کو رہا کروانا چاہتا ہوں۔ اب امریکی جو ان کی ایک انٹیلیجنس FBI ہے وہ اس شخص سے بات کر رہی ہے، اور انہوں نے یہ تو بتانے سے انکار کر دیا ہے کہ جو عافیہ صدیقی کے ساتھ اس شخص کا تعلق کہاں تک ہے، لیکن انہوں نے جو خبر رساں ایجنسی ہے AFP اس کو یہ بتایا ہے کہ یہ شخص یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اس نے کئی جگہ پر بم بھی نصب کیے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے اس شخص نے جو مطالبہ کیا ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو رہا کیا جائے۔ اب وہ بیچاری تو 86 برس کی سزا بھگت رہی ہے۔ اب امریکی صدر کے پاس بھی ویٹو پاور ہے کہ وہ اس کو رہا کر سکتا ہے، اور اسلامی دنیا میں بھی اس کے متعلق جو ہے کبھی لوگ تھوڑی سی بات کرتے ہیں، پھر ہنگامہ ہوتا ہے اور پھر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے، ایسا خون دنیا میں پیدا کیا ہوا ہے، جو مسلمانوں کو جب تکلیف ہوتی ہے یا ان کی ماؤں بہنوں کو تکلیف ہوتی ہے تو لوگ اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے کسی شخص نے جا کر ان یہودیوں کو جو ہے نا حراست میں لیا اور پھر ان کو دھمکی دی، ان کی جو حکومت ہے، کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو رہا کیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے ایمان کو تازہ کرے، اور جو مسلمانوں پر دنیا میں ظلم و ستم ہو رہے ہیں اس کا بدلہ لینے کے لیے مسلمان تیار ہو جائیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ جس نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کرے۔ اللہ حافظ۔